مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں. کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا. آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی. وہ کافی بیمار تھی. اس کا چیک اپ کیا. وہ بہت خوبصورت تھی. اس کے نیلی سی آنکھیں. نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا. اس کا علاج جاری رہا. وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا اپنا نمبر مجھے دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا. اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا. وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا ہی نہیں سکتا. اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال. میں نے اسے کال کی. وہ مجھے پہچان گئی. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا. میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں. میں نے بات مذاق میں ٹال دی. کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی. ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں. آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے مجھے کال؟ کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا. آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ بہت پیاری ہیں. وہ خاموش ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے. میں نے سوال کیا، کیوں آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے. میں نے فون بند کر دیا. ہماری بات ہوتی رہی. وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے. آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں. اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. میں ایسا انسان نہیں ہوں. میں نے اس سے پوچھا، آپ کی فیملی میں کون ہے؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں. ابو نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے کوئی. میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا؟ وہ خاموش ہو گئی. عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں. میں نے ہاں میں جواب دیا. وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی. میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات. خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا. 1 سال گزر گیا. میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا. اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا. میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا. اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا. وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں.
میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا، ایمان، میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ دیتی۔ مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب میں قربان آپ پہ، جتنا چاہے غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پہ مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی۔ سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میرے امی ابو آپ کے گھر رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا، لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی مدعو کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں